المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ درس میں ہم نے نظم کی چوتھی فصل میں 4 ابواب کا مطالعہ مکمل کیا تھا۔ یعنی اس نظم کی جو چوتھی فصل ہے، جس کا عنوان ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے فصل فیما یرجع الی الفاظ القرآن، کہ وہ فصل جس میں ان مباحث کا تذکرہ ہوگا جن کا تعلق قرآن مقدس کے الفاظ کے ساتھ ہے۔ تو ہم نے یہ بات آپ کو اس سے پہلے بھی سمجھائی کہ قرآن مقدس کے درست فہم کے لیے یہ بات نہایت ضروری ہے کہ قرآن مقدس کے جو الفاظ ہیں اور قرآن مقدس کی جو ترکیبات ہیں ان کو سمجھا جائے، اور یہ ہر ایک کلام کے لیے یہی معاملہ ہے کہ آپ تب تک کسی کلام کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ اس زبان کے الفاظ کو آپ نہ سمجھ پائیں، الفاظ کے مختلف اطلاقات کو آپ نہ سمجھ پائے، اور اس کے بعد اطلاق کو تناظر میں رکھتے ہوئے معنی کے استنباط تک نہ پہنچ جائے۔ یعنی جیسے میں نے آپ کو ایک آسان سی مثال سمجھائی کہ اگر ہم عربی زبان میں یہ کہیں رأیت الاسد یخطب، میں نے شیر کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، ٹھیک ہے، تو وہ انسان جو کلام کے مباحث سے ناآشنا ہے وہ سمجھے گا کہ ایک لغو سی بات ہے، غیر ضروری بات ہے، کہ شعر تو خطبہ نہیں دیتا، یہ ایک محمل کلام ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن دوسرے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ زبان میں بلاغت کا ایک اسلوب ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے شعر کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، اصل میں یہاں پر آپ شعر اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ آپ اسے مجازی معنی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ اسد کا لفظ کسی ایسے شخص کے لیے استعمال کرتے ہیں جس شخص کے اندر وہ اوصاف پائے جاتے ہیں جو اصل میں شعر کے اوصاف ہیں، چاہے پھر وہ شجاعت کے اوصاف ہوں، چاہے اس کی گرجدار آواز کا وصف ہو۔ یعنی آپ یہ کہیں گے کہ میں نے شعلہ بیان مقرر کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، وہ اس قدر یعنی شعلہ بیان والا مقرر تھا گویا کہ شعر ممبر پر گرج رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اسد کا جو لفظ ہے، اس اسد کے لفظ کا معنی اور اس کے اطلاقات یہ کیسے کیسے استعمال ہوتا ہے زبان میں، جب تک ایک انسان ان اطلاقات سے واقف نہ ہو تو وہ زبان کو کما حق ہو نہیں سمجھ پائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ ان اسالیب سے بے خبر ہوگا، زبان کے الفاظ کی تفہیم کے جو قواعد ہیں ان کے بارے میں اسے معلومات نہیں ہوں گی، تو وہ یا تو کلام کو سمجھے گا ہی نہیں یا تو غلط سمجھے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مقدس سے احکام کے استنباط سے پہلے یہ بات سمجھائی کہ قرآن مقدس کے الفاظ کو کیسے سمجھا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم مکمل کلام تو تب سمجھیں گے، کوئی حکم تب اخذ کریں گے جب پہلے اس کلام کو بنانے والے الفاظ ہمیں سمجھ آ جائے، ہے نا۔ زبان کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے سامنے الفابet ہوتا ہے نا، انڈیویجول لیٹرز، الف با، حروف تہجی جسے ہم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے جو حروف جو ہوتے ہیں، یا ہم کہیں گے لیٹرز جو ہوتے ہیں، وہ مل کر کیا بناتے ہیں؟ لفظ بناتے ہیں۔ پھر لفظ یا تو بامانی ہوگا یا بے معنی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب جب بامانی الفاظ کا مجموعہ جب ملتا ہے ایک خاص طریقے پر، ٹھیک ہے، مثال کے اگر میں یہ کہوں بیٹ کیٹ ریٹ، ٹھیک ہے، یہ تینوں الفاظ ہیں اور تینوں الفاظ بامانی ہیں، لیکن
جب ان کو مجموعے کے طور پر بھی میں نے استعمال کیا، یہاں سے کوئی بامعنی مطلب مجھے سمجھ، میں بیٹ کیٹ ریٹ کیا کہنا چاہتا ہوں، کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر میں اب یہ کہوں اے کیٹ واز سٹنگ آن دا بیٹ، ٹھیک ہے، تو تھوڑا بہت معنی آپ کو سمجھ آ جائیں گے. تو ایک ہوتا ہے الفاظ کی انفرادی سطح پر تفہیم، اس کے بعد الفاظ اپنے تناظر میں مل کر، ٹھیک ہے، جملے میں آ کر وہ معنی کو کیسے بیان کرتے ہیں، تو وہ چیزیں سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو آج کا جو ہمارا درس ہے اس کا تعلق بھی بنیادی طور پر اسی بحث کے ساتھ ہے کہ ناظم رحمہ اللہ نے عنوان قائم فرمایا معانی الادوات النحویہ، یعنی نحوی ادوات جو ہیں ان کے معنی. ٹھیک ہے، جو علم النحو میں ہم مختلف ادوات استعمال کرتے ہیں، آپ ضمائر کا استعمال کرتے ہیں، آپ حروف کا استعمال کرتے ہیں، اسم فعل کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر نحو کے اعتبار سے جو ادوات ہم استعمال کرتے ہیں، عوامل جو استعمال کرتے ہیں، تو ان کے معنی ناظم رحمہ اللہ سمجھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک اور بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اکثر و بیشتر اس بات کو بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن مقدس کو سمجھنے کا جو طریقہ، جس کو آج کل کا ماڈرن طبقہ تانک کے طور پر ٹریڈیشنل میتھڈالوجی کہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ جو قرآن مقدس کو سمجھنے کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے یہاں قرآن کو سمجھنے کی ظاہر پرستی والے اصول ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم کہتے ہیں نا قرآن کے الفاظ کو سمجھنا ہے، تو یہ تانا ملتا ہے کہ دیکھیے یہ لوگ تو نص کو پکڑتے ہیں لیکن مقاصد کو بھول جاتے ہیں. قرآن کا ایک مقصد ہے اور اس مقصد کو آپ ترجیح دیں اس طریقے پر کہ نص کو سائیڈ لائن کیا جاتا ہے ماڈرن میتھڈالوجی میں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ اتنی واضح ایک میتھڈالوجی، ایک اتنا واضح منہج ہے قرآن کو سمجھنے کا کہ قرآن مقدس کے ایک ایک لفظ کے مختلف اطلاقات کیا ہو سکتے ہیں اس پر بات ہوتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پر جب ناظم رحمہ اللہ ادوات النحو کا تذکرہ کر رہے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ کیسے علماء نے اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ الفاظ کلام میں آ کر کیسے کیسے اپنے معنی کو تبدیل کر سکتے ہیں. تو بہرحال اس بحث میں یہ دراصل علوم القرآن جو الاتقان امام سیوطی کی کتاب ہے اس میں سے 40ویں فصل ہے. ٹھیک ہے، الاتقان کی کل 80 انواع ہے، 80 انواع ہیں، اور اس میں سے 40ویں فصل جو ہے اس میں جن مباحث کا تذکرہ آیا ہے، تو اس باب میں ناظم رحمہ اللہ نے اسی کا خلاصہ پیش کیا ہے. تو فرماتے ہیں وَمِنْهُ مَعْنَ الْأَدَوَاتِ الَّتِي توقفت علیہ فہم الآیتی. تو فرماتے ہیں قرآن کے جو لفظی مباحث ہیں ان میں سے وہ ادوات، وہ پارٹیکلس آف سپیچ، ٹھیک ہے، وہ ہیں جن کی تفہیم پر آیت کے فہم کا دار و مدار ہے. جب آپ اس حرف کو ان نحوی ادوات کو سمجھیں گے تبھی آپ کو آیت سمجھ آئے گی. تو ناظم کیا کہنا چاہتے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے. تو سب سے پہلی بات، جب ادوات النحو کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس سے مراد حروف، اسماء، افعال، یہ سب مراد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح ظرف، حروف میں ہمارے پاس مثال کے طور پر حروف جارہ آپ جانتے ہیں. اسی طرح ضمائر کا تذکرہ اسماء میں ہوتا ہے. اسی طرح فعل، ماضی، مضارع، امر جو بھی صیغے ہیں. اسی طرح ظرف زمان، ظرف مکان، یہ سب ان کلمات کا درست معنی سمجھنا یہ بہت ضروری ہے آیت کو درست طریقے پر سمجھنے کے لیے. تو دیکھیں یہاں پر امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اعلم ان معرفت ذلك من المهمات المطلوبة لاختلاف مواقعها ولهذا يختلف الكلام والاستنباط بحسبها كما في قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اچھے سے جان لو کہ نحوی ادوات کے معنی کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ مختلف حالات میں، مختلف تناظر میں یہ نحوی ادوات مختلف معنی بیان کرتے ہیں، اور آیت کی درست تفہیم کا انحصار ہی اس بات پر ہے کہ ان کی تفہیم کو درست طریقے پر لیا جائے. جیسے مثال کے طور بیان کرتے ہیں
کہ دیکھیں یہاں پر اس آیت میں وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یا تو ہم یا تم لَعَلَىٰ هُدًى ہدایت پر ہے، او فی ضلال مبین یا کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیے خدا کے ساتھ حروف جار میں سے اعلیٰ کا استعمال ہوا اور ضلال کے ساتھ فی استعمال ہوا. ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں ایسے بھی ہو سکتا تھا نا وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ عَلَىٰ ضَلَالٍ مُبِينٍ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ مختلف ادوات کا استعمال معنی پر اس کا اطلاق براہ راست کیسے ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں امام سیوطی فَاسْتُعْمِلَتْ عَلَىٰ فِي جَانِبِ الْحَقِّ وَفِي جَانِبِ الضَّلَالِ، کہ ہدایت کے ساتھ تو اعلیٰ کا لفظ آیا، حرف آیا، اور ضلال کے ساتھ فی. لِأَنَّ صَاحِبَ الْحَقِّ كَأَنَّهُ مُسْتَعْلٍ يَصْرِفُ نَظَرَهُ كَيْفَ شَاءَ. فرماتے ہیں کیونکہ یہاں پر یوں سمجھے کہ جو ہدایت یافتہ شخص ہے اس کی مثال ایسے بیان کی جا رہی ہے گویا کہ وہ کسی اونچی چوٹی پر ہے. ٹھیک ہے، کسی اونچے مقام پر ہے جہاں سے وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے، جہاں کی طرف دیکھنا، یعنی اس کے سامنے اشیاء واضح ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی. کبھی کبھار آپ کسی ایسے راستے پر جا رہے ہیں جہاں پر آپ کو راستے کا صحیح اندازہ ہی نہیں ہے. دوسرا، آپ کسی اوپر چوٹی پر پہنچ جائے، وہاں سے آپ کو پورا شہر دکھے گا، اس کے سارے راستے دکھ جائیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی بات؟ تو فرماتے ہیں گویا کہ صاحب ہدایت کی مثال ایسی ہے جو شخص کسی اونچے مقام پر کھڑا ہے اور وہاں سے اس کی نظر تمام راستوں کی طرف صاف صاف جا رہی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہدایت کی. اور اس کے برعکس فی جو ہوتا ہے، فی انغماس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کوئی شخص کنویں کے اندر گر گیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس کو باہر والی دنیا کچھ دکھائی نہیں دے گی. اور یہاں فرمایا ضلالت گمراہی کے ساتھ فی کا استعمال کر کے گویا کہ اس کا اطلاق کیا جا رہا ہے کہ ایک گمراہ شخص وہ گمراہیوں کے اندھیروں میں اس طرح گرا ہوا ہے کہ وہ کہیں دائیں بائیں ہدایت کی روشنی کو دیکھ ہی نہیں پاتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پر جو یہ ادوات النحو ہے، نحوی ادوات جو ہیں، یہ قرآن مقدس کے بارے میں جو اللہ نے بیان فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ، یہ قرآن فیصلہ کن کلام ہے، یہ کوئی شاعرانہ یاوہ گوئی یعنی شاعرانہ تعلی کے لیے یا صرف بحر کو برابر کرنے کے لیے الفاظ کی کھینچتان ہو رہے نہیں. یہاں پر ایک ایک حرف کے معنی کا اثر یعنی مکمل آیت پر ہوتا ہے. یہاں پر دیکھیے آپ ہدایت کے ساتھ اعلیٰ اور ضلالت کے ساتھ فی استعمال کرنے میں بھی یعنی حکمت پوشیدہ ہے. اس کے علاوہ بھی تفصیل سے علماء نے کلام کیا ہے. اسی طرح مثال کے طور پر اور ایک مثال امام سیوطی نے ہی پیش کی ہے. فرماتے ہیں کہ سورۃ الکہف کی جو یہ آیت ہے فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ. ٹھیک ہے، یعنی اصحاب کہف جب طویل نیند کے بعد بیدار ہوئے، اس کے بعد یعنی اس بات پر بحث چھڑ گئی کہ ہم کتنی مدت کے لیے سو گئے، تو کسی نے کہا کہ اب بحث تو ہو گئی، ربکم اعلم بما لبستم، تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر تک سوئے ہو، لیکن ابھی جو ہمارے سامنے مسئلہ ہے فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ، تم اپنوں میں سے کسی کو بھیجو اپنے پیسے لے کر. ٹھیک ہے، شہر کی طرف. فَلْيَنظُرْ، پس وہ دیکھے. اس کے بعد یعنی پہلے بیٹھے ہیں نا سارے، فَابْعَثُوا اب ترتیب میں، اب اٹھو کسی کو بھیجو وہ جائے شہر. فَلْيَنظُرْ، اور شہر جا کر کیا کرے؟ فَلْيَنظُرْ، وہ ڈھونڈے تلاش کرے أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ کون سب سے پاکیزہ کھانا ہے. اور اس کے بعد فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اور تمہارے لیے اس میں سے رزق لائے. ٹھیک ہے، یعنی یہ سب کام ترتیب میں ہو رہے ہیں نا. پہلے اٹھو پیسے لے کر، اس کے بعد شہر جاؤ، وہاں پر کھانا تلاش کرو، اور اس کے بعد وہ لے کر آؤ. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی فا کا استعمال ہوا ہے. فا جو ہے نا یہ کیا اس جو حرف فا ہے اس میں تاکیب یعنی ترتیب
اس میں مضمر ہوتی ہے، ترتیب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہاں پر فا اور فا اور اس کے بعد واو استعمال ہو گیا، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور وہ اس میں باریک بینی سے کام لے، یعنی احتیاط سے کام لے، کیونکہ اصحاب کہف دراصل جس زمانے میں وہ سوئے تھے وہ اس زمانے کے حکمران کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، اور یوں سمجھے کہ وہ، اگر ہم عام اصطلاحات استعمال کریں، وہ ہٹ لسٹ پر تھے، ٹھیک ہے، حکمران انہیں ڈھونڈ رہے تھے، انہیں مارنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یہاں کیا کہا، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور اس میں کیا کرے، احتیاط سے کام لے، کس چیز میں، جانے میں، کھانا تلاش کرنے میں، اور کھانا لانے میں، یعنی یہ سارے کام جو کر رہے ہو ان سبھی کاموں میں تلطف سے کام لے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہاں پر اگر فا کا ہی استعمال ہوتا نا، فَلْيَتَلَطَّفْ، اس کا مطلب ہوتا یہ سب کام تم بے خبری کے عالم میں کرو اور جب واپس آ جاؤ تو احتیاط سے آنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پر واو اور فا کا جو یہ کون سا نحوی لفظ، کون سی نحوی ترکیب استعمال ہوگی، اس کا براہ راست تعلق معنی کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر واو کے ذریعے سے سبھی کاموں پر اس کا اطلاق ہو گیا کہ تم شہر جاؤ اور شہر جانے میں تلطف، وہاں پر کھانا تلاش کرو تلطف، اسی طرح وہاں سے کھانا لے کر آؤ احتیاط کے ساتھ۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اسی طرح ایک اور مثال امام سیوطی رحمہ اللہ نے دی ہے سورۃ التوبہ سے، جو آیت الزکوٰۃ ہے کہ زکوٰۃ کے مستحقین کون کون ہیں۔ تو اس میں فرمایا گیا انما الصدقات، ان کو دیکھیے جو یہاں پر سرخ سیاہی میں ریڈ کلر کی انک میں ہے، اس کو دیکھیے، انما الصدقات للفقراء، لام حرف جر، ٹھیک ہے، والمساکین، یعنی انما الصدقات للمساکین، للفقراء والمساکین، یہاں پر بھی لام ہی ہے، ٹھیک ہے، والعاملین علیہا والمعلفۃ قلوبہم، یہاں جو پہلے چار ہیں، فقراء، مساکین، عاملین اور معلفۃ القلوب، ان کے ساتھ لام استعمال ہوا ہے حرف جر میں سے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں پر رقاب غلام، اس کے دو معنی ہیں، یا تو غلام یا ہمارے زمانے کی اعتبار سے وہ جو ناحق قید و بند میں صعوبتوں میں مبتلا ہوں، ٹھیک ہے، والغارمین، اور جو قرض میں مبتلا ہوں، وفی سبیل اللہ، اور جو اللہ کے راستے میں ہو، وابن السبیل، اور جو مسافر ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ پہلے چار کے لیے لام کا حرف جر لام استعمال ہوا، لیکن بعد والوں کے لیے فا۔ فرماتے ہیں کیوں؟ کہ اس سے بعض علماء نے اخذ کیا ہے کہ یہ جو بعد والے چار ہیں یہ زیادہ مستحق ہیں، اگر ترجیح دینی پڑے تو ترجیح میں ان کا نمبر نسبتاً پہلے آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ فرماتے ہیں لأن فی للوعاء فنبہ باستعمالها على انہم احق بان یجعلوا مظنة لوضع الصدقات فیہم کما یوضع الشیء فی وعائه مستقرا فیہ، یعنی سمجھے کہ اجعل الماء، میں پانی کو رکھ رہا ہوں، فی الابریق، کس میں؟ کسی لوٹے میں ڈال رہا ہوں، ٹھیک ہے، یوں سمجھے کہ ان چار کو گویا کہ رقاب، غارمین، فی سبیل اللہ اور وابن السبیل، ان کو گویا کہ یہ کہا گیا کہ ان کی حالت ایسی ہے کہ گویا یہ صدقہ، یعنی فی کے ذریعے سے اس میں ترجیح کا پہلو اختیار کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی کہا، دیکھیں یہاں پر رقاب جو ہے نا، غلام خود مالک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جو غلامی کا تصور ہے وہ مالک، اگر یہاں پر ہوتا ولی الرقاب، اس کا مطلب یہ تھا کہ غلام ملکیت کی صف میں آ جاتا، ٹھیک ہے، بات سمجھ آتی ہے؟ تو یہاں پر جو مختلف نحوی ادوات استعمال ہو رہے ہیں لام اور فی کا، تو اس کے ذریعے سے بھی علماء نے معنی میں کیا فرق آ رہے ہیں اس کو بیان کیا ہے۔ تو یہ بہت ساری مثالیں امام سیوطی نے اور بھی دی ہیں، مثال کے طور پر فویل للمصلین، اس کا تذکرہ بھی انہوں نے کیا ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو فرمایا گیا کہ پس جہنم کی آگ ہو ان لوگوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے، للمصلین،
الذین ہم، اگر فی ہوتا الذین ہم فی صلاتہم ساہون، جو کہ نماز کے اندر سہو کا ارتکاب کرتے ہیں، غفلت کا ارتکاب کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے نماز کے اندر سہو کا ارتکاب اتنا ممکن ہے کہ شریعت نے ہمیں سجدہ سہو کا یعنی حکم دیا ہے کہ یعنی سہو انسان سے ہو سکتا ہے. آپ نماز پڑھنے والے ہیں، آپ اس کے بعد نماز کے اندر کوئی غفلت طاری ہو گئی یا کوئی رکن چھوٹ گیا تو ہمیں سجدہ سہو کا حکم دیا گیا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب دیکھیے یہاں پر کہ نماز کے اندر غفلت یعنی ہو سکتی ہے، کبھی کبھی کوئی رکن چھوٹ سکتا ہے، کبھی کہ رکعات کی تعداد میں انسان کو یعنی شبہ ہو سکتا ہے کہ کتنے ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہاں وہ لوگ شامل نہیں ہیں. یہاں پر فی کے بجائے ان استعمال ہوا، جو کہ نماز سے منہ موڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو نماز کے اندر نہیں بلکہ نماز سے ہی رخ پھیرے ہوئے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ یہاں فی کے بجائے ان کا لفظ استعمال کر کے معنی کا فرق واضح کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی جو بھی نحوی ادوات ہیں ان کے ذریعے سے معنی پر براہ راست اثر پڑتا ہے. اسی لیے علماء نے یہ بات بیان کی کہ وہ نحوی ادوات جن کا سمجھنا ایک مفسر کے لیے ضروری ہے، اگر وہ ان کو صحیح طریقے پر نہ سمجھے تو وہ صحیح معنی بیان نہیں کر سکتے. اب اس کے بعد ایک لمبی فہرست ان نحوی ادوات کی دی ہے اور امام سیوطی نے انہیں حروف التحجی کے طریقے پر جمع کیا ہے. یعنی الف سے کون آتے ہیں، با سے کون آتے ہیں، تو انہوں نے اس پوری ترتیب کو یعنی ان سبھی نحوی ادوات کو کا تذکرہ 40ویں فصل میں کیا ہے. تو ناظم رحمہ اللہ نے سبھی کا تو نہیں مگر اکثر یعنی ادوات کا تذکرہ کیا ہے، جن میں سے پہلا جو ہے یعنی جنہیں ہم کہتے ہیں حروف الاستفہام. ٹھیک ہے، حروف الاستفہام کتنے ہیں؟ حرف و استفہام دو پر ہی ہوتا ہے تو ان باقیوں کو ہم کلمات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حروف دو ہی ہیں، کون کون؟ حل اور آ. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ناظم نے انہی کا تذکرہ کیا ہے، حمزہ کا تذکرہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو جہاں تک حمزہ کا تعلق ہے، حمزہ قرآن مقدس میں مختلف بنیادی طور جو حمزہ کا یہ حرف ہے یہ استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تو فرمایا امام سیوطی فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر دو طریقوں پر استعمال ہوتا ہے، جن میں سے سب سے بنیادی طریقہ کیا ہے؟ الاستفہام و حقیقتہ طلب الافہام، کہ آپ پوچھتے ہیں کسی سے احاذا بیتن، آپ بالکل کیا یہ گھر ہے؟ ٹھیک ہے، جب ہم پڑھتے ہیں بچپن سے، ٹھیک ہے، تو آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں کس چیز کے لیے؟ تفہیم کے لیے. آپ کو کوئی چیز پتہ نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کنفرمیشن چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پر سوال کے معنی میں ہی کا حمزہ کا استعمال ہوتا ہے. لیکن اب اس کے بعد مختلف کانٹیکسٹ میں آ کر اس حرف کے مختلف معنی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال اگر میں سمجھاؤں، قرآن میں آیت آئی ہے افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے بارے میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے جو کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ تو کیا یہ پوچھا جا رہا ہے؟ دیکھیے میں وہاں پوچھ رہا ہوں نا آپ سے احاذا بیتن، مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ گھر ہے کہ یہ ہوٹل ہے، ریسٹورنٹ ہے، جو بھی ہے. ٹھیک ہے، وہاں میں پوچھ رہا ہوں، میری تفہیم میں یعنی مجھے نہیں پتا، اس کا علم نہیں ہے، اسی لیے وہاں پر اپنے فہم کو درست کرنے کے لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اب جو یہ آیت ہے نا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، تو کیا یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے جواب پر اس کا انحصار ہے؟ آپ ہاں کہیں گے تو پھر ہے شک ہے، آپ نہیں کہیں گے تو نہیں ہے. تو یہاں پر آپ حمزہ استفہام کے لیے استعمال، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اانتم اشد خلقا ام السماء بناہا، یہاں کیا پوچھا جا رہا ہے؟ یہاں پر حمزہ کی معنی تبدیل ہو جاتی ہے، یہاں تعجب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیا اس بات کا بھی امکان ہے کہ اللہ کے وجود کے بارے میں شک ہو جو کہ آسمان و زمین کا مالک ہے؟ ٹھیک ہے، تو ایسے ہی حمزہ کے بہت سارے اطلاقات، کبھی یہ اس بات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کبھی نفی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن بنیادی جو اطلاق ہے وہ کس کے لیے ہے؟ استفہام کے لیے. ٹھیک ہے،
دیکھیے امام سیوطی نے اس میں بہت ساری جو حمزہ کی بحث ہے نا اس کو آپ دیکھیں، انہوں نے تقریباً میرے خیال سے 8-9 اطلاقات کا تذکرہ کیا ہے، کیسے کیسے حمزہ استعمال ہوتا ہے۔ اب چونکہ یہاں ہماری نظم میں ناظم رحمہ اللہ نے صرف ایک ہی صورت کو پیش کیا ہے تو ہم نے بھی اسی پر اکتفا کیا۔ تو فرماتے ہیں امام سیوطی فرماتے اس حمزہ کے باب میں اذا دخلت یعنی ای الحمزہ علی رعیت، ٹھیک ہے، امتنع ان تکون من رؤیت البصر او القلب وصار بمعنى اخبرنی، ٹھیک ہے۔ رعیت کہ کیا معنی ہے؟ رعیت ھذا الرجل، میں اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے اس شخص کو دیکھا، کس سے دیکھا؟ آنکھوں سے، ٹھیک ہے، اسے ہم کہتے ہیں رؤیا بصریہ، ٹھیک ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ٹھیک ہے۔ لیکن امام سیوطی فرماتے ہیں جب اس رعیتو کے فعل پر حمزہ داخل ہو جاتا ہے تو یہاں پر پھر رؤیا بصریہ قلبیہ اس کے معنی نہیں رہتے، بلکہ یہ اخبر کے معنی، اخبرنی کے معنی میں چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الفرقان کی آیت ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا مطلب ہے اس آیت کے؟ اگر آپ یہ کہیں گے تو یہ درست تفہیم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام سیوطی فرماتے ہیں جب رعیت پر حمزہ داخل ہو جاتا ہے تو اس کے معنی اخبرنی کے ہو جاتے ہیں۔ اے اخبرنی، اس شخص کا حال آپ کو پتا ہے، بتائیے اس شخص کا حال کیا ہوگا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، ٹھیک ہے۔ تو بِأَنْ اطاعہ وبنى علیہ دینہ لا يسمع حجتا ولا یتبصر محجتا، یہ امام عبداللہ ابن فودی کی جو تفسیر ہے، جنہوں نے یہ لکھی ہے ہماری نظم، عبداللہ ابن فودی، ان کی تفسیر ضیاء التعویل کے نام سے ہے جو میں نے شروع میں ہی بیان کیا ہے، تو وہ بھی اسی کا تذکرہ کرتے ہیں جس کا تذکرہ امام سیوطی نے کیا۔ تو پہلی بات کیا سمجھنی ہے؟ اب حمزہ کے جو بھی اطلاقات ہیں وہ آپ انشاءاللہ تفصیل سے الاتقان میں دیکھیں گے اور نحو صرف کی کتابوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو ہمیں ابھی موضوع کے اعتبار سے بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ نحوی ادوات ہیں ان کے معنی یعنی اپنے کانٹیکسٹ، حالات کے اعتبار سے تبدیل بھی ہو سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو ایک مفسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان نحوی ادوات کی جو اطلاقات ممکن ہیں ان کو سمجھے، تبھی وہ آیت کو درست معنی بیان کرے گا۔ اس کے بعد احدن کا جو لفظ ہے، کلمہ ہے، اس کے مختلف اطلاقات کا تذکرہ بھی امام سیوطی نے کیا ہے اور یہاں پر ناظم عبداللہ ابن فودی رحمہ اللہ نے بھی کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ امام ابو حاتم نے اپنی کتاب الزینہ میں بیان کیا ہوا اسم اکمل من الواحد، احد اور واحد، فرماتے ہیں یہ جو احد ہے یہ واحد کے مقابلے میں زیادہ مکمل اسم ہے معنی کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ الا ترى انك اذا قلت فلان لا يقوم له واحد جاز في المعنى ان يقوم اثنان فاكثر بخلاف قولك لا يقوم له احد، کوئی شخص آ گیا تو اس کے لیے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، ایک کھڑا، تو آپ کہیں گے لا يقوم له، سارے کھڑے ہو گئے لیکن ایک، تو ممکن ہے دو کھڑے ہو گئے، دو سے زیادہ کھڑے ہو گئے۔ لیکن جب آپ کہیں گے لا یقوم لہ احد، اس کے لیے یہاں پر اب شمول ہے، ٹھیک ہے۔ تو واحد میں شمول، سمجھ آ رہی بات؟ تو احد میں شمول، اس کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وفی الاحد خصوصیت لیست فی الواحد تقول لیس فی الدار واحد، اگر آپ یہ کہیں گے کہ گھر میں لیس فی الدار واحد کا استعمال کریں گے لفظ، فیجوز ان یکون من الدواب والطیر والوحوش والانس فیعم الناس وغیرہ، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ گھر میں نہ کوئی پرندہ ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی جن ہے، تو واحد میں یہ ساری ممکنات پاسبلٹیز ہیں۔ لیکن اگر آپ ایسے کہتے ہیں لیس فی الدار احد، ٹھیک ہے، تو یہ احد ان کا اطلاق صرف آدمیوں پر ہوتا ہے، انسانوں پر ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ یہ کہیں گے لیس فی الدار احد، اس کا مطلب ہے گھر میں کوئی انسان، باقی یعنی وہاں پر کوئی پرندہ، وہاں پر مرغے آپ کے
ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ کسی ایسے گھر میں چلے گئے جہاں پر کچھ نہیں ہے، نہ انسان ہے، نہ کوئی جانور ہے، نہ کوئی پرندہ ہے، تو لیس فی الدار واحد، ٹھیک ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مختلف اطلاق ہو سکتا ہے. اسی طرح فرماتے ہیں وَيَأْتِي الْأَحَدُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ بِمَعْنَى الْأَوَّلِ وَبِمَعْنَى الْوَاحِدِ. اسی طرح یہ جو احد ہے یہ عربی زبان میں اول اور واحد دونوں صورتوں میں اس کی کیا فرق ہے؟ ایک تو ہوتی ہے الارقام جو پوزیشنل نمبرنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ، ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ 1 2 3 4، آپ سمجھ رہے ہیں، گنتی اور پوزیشنز، ٹھیک ہے نا. تو فرماتے ہیں کلام عرب میں یہ اول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور واحد کے معنی میں بھی. ہاں، ایک کے بھی، ون اور فرسٹ دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب دیکھیے جب ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے، تو وہاں پر دونوں معنی ہیں کہ اللہ اول بھی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ٹھیک ہے، جب کچھ نہیں تھا تب اللہ تھا، ٹھیک ہے. تو وہاں پر اول کا معنی بھی خود شامل ہو گیا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں اور اس کے لوگ ہمسر نہیں بنے، وہ اکیلا بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ سب سے پہلا بھی ہے اور وہ عبادت کے حق میں اکیلا بھی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ کلام عرب میں جو یہ احد ہے یہ اول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور واحد کے معنی میں بھی. فَيُسْتَعْمَلُ فِي الْإِثْبَاتِ وَفِي النَّفْيِ. اسی طرح یہ اثبات اور نفی دونوں صورتوں میں استعمال ہو سکتا ہے. جیسے یہاں پر اس بات میں فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ. اسی طرح اگر آپ یہاں کہیں گی ما جاءنی من احد، میرے پاس کوئی ایک شخص بھی نہیں آیا، تو یہاں پر نفی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس بات و نفی دونوں میں استعمال ہوتا ہے. یا قرآن کی آیت ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یا ان لم یرہ احد فما من، یہ سورہ حاقہ میں دیکھیے یہاں پر قرآن کی بلاغت سمجھ آ جاتی ہے. فما منکم من احد عنہ حاجزین، یہاں پر اگر یہ ہوتا فما منکم من واحد عنہ حاجزین، یہاں پر جو احد کا لفظ آیا نا، میں نے پہلے بیان کیا کہ احد میں شمولیت کے معنی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ کہا گیا فما منکم من احد عنہ حاجزین، تم انسانوں میں سے کوئی بھی جس کی جو طاقت ہے، جس کا جو منصب ہے، وہ بچا نہیں سکتا ہمارے مقابلے میں، ٹھیک ہے. تو اسی کو یہاں پر خلاصے کے طور پر بیان کیا گیا ہے. فالاول لاستغراق جنس الناطقین ويتناول الكثير والقلیل، جو اس آیت میں فما منکم من احد، اس کا اطلاق تمام انسانوں پر ہوتا ہے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو. وَلِذَلِكَ صَحَّ أَن يُقَالُ مَا مِنْ أَحَدٍ فَاضِلِينَ كَقَوْلِهِ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. ٹھیک ہے، سمجھ آئی اتنی بات. دوسری صورت والثانی علی ثلاثۃ اوجہ، یعنی اور اس عہد کو استعمال کرنے کے اور بھی طریقے ہیں جن کا یہاں پر تذکرہ ہو گیا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے مزید دیکھیں گے. اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نظم کی طرف آئے. سلسلۃ المتون صفحہ نمبر 44. تو ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عنوان قائم کیا ہے اس باب کا، چوتھی فصل کا 5واں باب. فرماتے ہیں معانی الادوات النحویہ، نحوی ادوات کے معانی. اس کے بعد وَمِنْهُ مَعْنَى الْأَدَوَاتِ الَّتِي تَوَقَّفَتْ عَلَيْهِ فَهْمُ الْآيَةِ، کہ الفاظ کی تفہیم میں ایک بحث یہ ہے کہ نحوی ادوات کے معنی کو سمجھا جائے، وہ ادوات جن پر آیت کی تفہیم کا دار و مدار. لِأَنَّ الْاِخْتِلَافِ فِي الْمَنَاتِ عَلَى حِسَابِهَا لِذِي اسْتِنْبَاطِ. فرماتے ہیں کیونکہ اس کا اطلاق کیسے ہوگا، اس کی شمولیت اور اس سے تخصیص کن لوگوں کی ہوگی، یعنی معنی میں کون لوگ شامل ہوں گے، کون لوگ خارج ہوں گے، اس کا ادار و مدار اس پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو استنباط کرنے والے لوگ ہیں، علماء ہیں، وہ اس سے استنباط کرتے ہیں کہ اس کا اطلاق کن لوگوں پر ہوگا، کن لوگوں پر
واحد کا کیا معنی ہوگا, احدن کا کیا معنی ہوگا. یعنی جب استعمال آپ کر رہے ہیں حمزہ تو آپ استفہام کے لیے استعمال کر رہے ہیں, تعجب کے لیے استعمال کر رہے ہیں, کس چیز کے لیے. اس کے بعد فرماتے ہیں حمزہ کی بحث کو شروع کرتے ہوئے, رعا عقیب حمزۃ استفہامی معناہ اخبرنی عن الکلامی. جب آپ حمزہ استفہام کو رعا کے بعد, عقیبہ رعا عقیبہ حمزۃ استفہام, اگر حمزہ استفہام کے بعد کیا آئے, رعا ہے نا, دیکھیے رعا عقیبہ حمزۃ استفہامی, اگر رعا حمزہ استفہام کے بعد آئے معناہ اخبرنی عن الکلامی, تو اس کا معنی ہوگا مجھے اس کلام کے بارے میں خبر دیجیے. ٹھیک ہے. والاحد ان خص بنفی یشمل جمیع ناطق ووصفا یجعل. فرماتے اسی طرح جو احد ہے اگر آپ اس کو نفی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, فما منکم من احد عنہ حاجزین, یہاں ماء نافیہ ہے نا پہلے, فما منکم من احد, تو کہتے ہیں کہ جب احدن کو آپ کریں گے استعمال نفی کے ساتھ تو اس میں سے کیا ہوگا, بنفی یشمل جمیع ناطق, تو یہاں پر سبھی جو انسان ہیں وہ شامل ہو جائیں گے. تم میں سے کوئی بھی انسان, یہاں پر یہ نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی ایک انسان بچا نہیں سکتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے میں نہیں بچا سکتا ہوں, آپ بچا سکتے ہیں. اگر احدن کا یہ معنی ہے نا, فما منکم من احد, تم میں سے کوئی ایک انسان نہیں بچا سکتا, مطلب کیا ہوا, دوسرا بچا سکتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ لیکن جب ماء نافیہ داخل ہو جائے اس احدن پر تو اس کا مطلب ہوتا ہے جمیع الناطق, جو بھی لوگ ہیں نہیں بچا سکتے. ووصفا یجعل, اور اسی طرح اگر اس احدن کو بطور وصف استعمال کیا جائے تو یہ خاص ہو جاتا ہے اللہ کے لیے. ٹھیک ہے. قل هو اللہ احد, انسان کے لیے احد کا استعمال ایسے نہیں ہوتا بطور وصف, وہاں پر واحد ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے کہ باقی مثالوں کو ہم آگے دیکھیں گے. یا نساء النبی لستن کا احد من النساء, یہ آپ کے لیے آج ہوم ورک ہے. یہاں پر اس آیت میں ازواج مطہرات کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا, لستن کا احد من النساء. اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں پر احد اب مذکر کے لیے بھی استعمال ہوا اور مؤنث کے لیے بھی ہے نا. اگر آپ واحد کو دیکھیں گے, واحد میں واحد اور واحدتن, احد اور احدتن نہیں ہوتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب یہاں پر احد کو کیوں ازواج مطہرات کے ساتھ استعمال کیا گیا اس آیت میں, تو اس کو آپ دیکھیں گے اور اس پر ہم انشاءاللہ اگلے درس میں بات کریں گے. اس کے بعد ناظم رحمہ اللہ نے اذا اور از, اسی طرح ان اور ان, اس کے بعد اور کچھ اسماء اور افعال کا تذکرہ کیا ہے جن کو ہم سبھی کو انشاءاللہ اگلے درس میں دیکھیں گے. تو فی الحال آج کے درس میں ہم نے جو اس باب کے ابتدائی 5 اشعار کو دیکھا, اس میں کیا بات آئی. ایک تو یہ بات آئی کہ آیت کے درست فہم کے لیے نحوی ادوات اور ان کے تمام اطلاقات کو سمجھنا ضروری ہے. اور دوسرا یہ بات سامنے آئی کہ حمزہ استفہام کے بارے میں ناظم نے بات کی کہ حمزہ استفہام اگرچہ بنیادی طور پر یعنی طلب و تفہیم کے لیے استعمال ہوتا ہے, سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد مختلف صورتیں بن جاتی ہیں. میں نے عرض کیا کہ تقریباً 9 صورتوں کا تذکرہ امام سیوطی نے کیا ہے. یہاں پر ہماری نظم میں ایک مثال آئی کہ اگر رعا اس کے بعد آ جائے تو وہاں پر خبر کے معنی میں اخبرنی عن الکلامی. اسی طرح اس کے بعد ہم نے دوسرا دیکھا احدن کے حوالے سے کہ احدن کے جو مختلف اطلاقات ہیں ان کو ہم نے دیکھا, جس میں سے ناظم نے تذکرہ کیا ہے کہ اگر یہ نافیہ میں آ جائے تو اس میں شمول ہو جائے گا, اور اگر یہ صرف بطور وصف استعمال ہو جائے تو صرف یہ خاص ہو جاتا ہے اللہ کے لیے. قل هو اللہ احد. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ احد. ٹھیک ہے. تو یہ بطور وصف صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, انسانوں کے لیے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد احدن اور واحدن میں کیا فرق ہے تو اختصار کے ساتھ ہم نے اس کو دیکھا, جس پر ہم آگے اور بات کریں گے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
المنار 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 اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن